يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پچھلی آیات غزوہ احد کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، اور آگے بھی آیت نمبر 139 سے اسی غزوہ احد کے مختلف پہلوؤں پر اللہ تبارک و تعالی نے مزید بیان فرمایا ہے، لیکن بیچ میں یہ آیات جو 130 سے لے کر 138 تک ہیں، یہ 8 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقصد سے نازل فرمائی ہیں، اور اس کا تعلق غزوہ احد سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے آیتوں میں یہ فرمایا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ تو اسی صبر اور تقوی کی کچھ خاص جزیات اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہیں، جن کا براہ راست غزوہ احد سے اور جنگ سے بھی تعلق ہے، اور انسان کی عمومی زندگی سے بھی متعلق ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کسی خاص واقعے پر جب کوئی تبصرہ فرماتا ہے تو اگرچہ اس کا پس منظر وہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن الفاظ ایسے اختیار کیے جاتے ہیں جو اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہ ہوں بلکہ ایک عام ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہوں۔ یہی صورت ان 8 آیتوں میں کی گئی ہے، جن میں سے میں نے اس وقت 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت بیان فرمائی ہے، اور غزوہ احد سے اس کا خاص تعلق اس لیے بھی ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ کفار جو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور انہیں سال بھر اس جنگ کی تیاری کی تھی، تو اس جنگ کی تیاری میں ایک اہم ان کا وسیلہ یہ تھا کہ انہوں نے سود پر قرضے لیے تھے، اور سود پر قرضے لے کر اپنے جنگ کی تیاری میں ان پیسوں کو استعمال کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں مسلمانوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی جب اس جنگ کا انتقام لینے کی تیاری کرو تو اس میں کہیں تم سودی قرضوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام خراب ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود۔
اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر. یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سود ہو تو جائز ہے اور زیادہ سود ہو تو ناجائز ہے، جیسا کہ بعض لوگ غلط فہمی میں خود بھی مبتلا ہوئے اور اس آیت کے حوالے سے دوسروں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کیا. حقیقت میں یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں تفصیل آ چکی ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ربا کا جو حصہ بھی تمہارے ذمہ ہو وہ چھوڑ دو. اور یہ بھی فرمایا تھا ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر تم سود سے توبہ کرو گے تو تمہارا حق صرف اصل مال کی حد تک ہے جو تم نے کسی کو قرض دیا ہو. تو وہاں صاف صاف الفاظ میں واضح فرما دیا کہ سود کی ہر مقدار حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. لیکن یہاں جو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو طریقہ رائج تھا سود کا، اس میں عام طور سے ہوتا یہی تھا کہ جتنی اصل رقم ہوتی تھی اس سے سود کئی گنا بڑھ چڑھ جاتا تھا. اس واسطے ایک واقعے کے بیان کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی ہے. یہ کوئی اس حکم کی قید نہیں ہے کہ اگر کئی گنا بڑا چڑھا ہو تب تو حرام ہو اور اگر کم ہو تو جائز ہو، یہ مقصود نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچو. اس کا ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بڑی قیمت مل رہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچنا جائز ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک واقعے کا بیان ہے کہ جو تم لوگ قیمت لیتے ہو آیتوں کو فروخت کرنے کی، وہ ہوتی ہی بہت تھوڑی ہے اس عذاب کے مقابلے میں جو تمہیں پیش آنے والا ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح یہاں سود کے ساتھ کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس کی قباحت و شناعت بڑھانے کے لیے اور واقعے کا بیان کرنے کے لیے ہیں. یہ کوئی قانونی قید نہیں ہے ربا کی حرمت کے حکم کے اوپر. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یعنی ہر گناہ کے موقع پر اگر آدمی کے دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، جیسے سود کھانے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دل میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے موقع سے آدمی اپنے آپ کو ڈرائے کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے. لہذا اگر یہ تقوی اختیار کرے گا تو وہ پھر انشاءاللہ اس گناہ سے محفوظ رہے گا. تو فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اور فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا انکار کرتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. اگر تم ان جیسا کام کرو گے تو تم بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہو. یہاں جو یہ فرمایا کہ وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا عذاب اصل میں جو تیار کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان نہ لائیں اور کفر کی روش اختیار کریں. لیکن مسلمان جو ایمان لے آیا اور اس سے کبھی گناہ سرزد ہوا تو آگ اصلاً اس کے لیے تیار نہیں کی گئی، اصل تو کافروں کے لیے تیار کی گئی. لیکن چونکہ اس نے کوئی برا عمل کیا ہے لہذا کچھ دیر کے لیے یا کچھ وقت کے لیے وہ بھی اس آگ کے عذاب کو بھگتے گا. لہذا وہ ایک عارضی سزا ہے جو اس کو ملے گی، لیکن اصل جو آگ تیار کی گئی ہے وہ کافر لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو ایمان سے بالکل پھرے ہوئے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائے ہوئے دین کے منکر ہوں اور حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ اس پر اصرار کریں. پھر ایک عمومی حکم بیان فرما دیا کہ وہ اطیعوا اللہ والرسول. تقوی اور صبر کا بنیادی نقطہ یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ جائے تو اس کو مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم سود یا کسی اور ناجائز طریقے سے اپنی دنیا کے منافع حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی طرف لپکو، بلکہ تمہیں لپکنا چاہیے اپنے پروردگار کی رضامندی کی خاطر، اس کی طرف لپکنا چاہیے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے یا سود کی طمع اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ در حقیقت لپک رہا ہوتا ہے دنیا کی طرف اور دنیا کے مفادات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کی طرف لپکو گے بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تمہارے مال میں کچھ اضافہ ہو جائے، لیکن اس کا آخری انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا خراب ہونے والا ہے۔ لہذا لپکنے کی چیز یہ دنیا کے ظاہری مفادات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہوں۔ لپکنے کی چیز یہ ہے کہ آدمی اس طرف اپنے آپ کو بڑھائے اور دوسروں سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے جو پروردگار کی طرف سے مغفرت کا سامان ہوں۔ تو فرمایا وسارعوا، اور ایک دوسرے سے زیادہ تیزی دکھاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وجنۃ، اور اس جنت کی طرف بڑھنے کے لیے تیزی دکھاؤ کہ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ تمام آسمان اور ساری زمین اس میں سما جائے۔ یہ ہماری سمجھ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام آسمان اور زمین اس میں سما جائیں، لیکن حقیقت میں تو اس کی وسعت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ہم کسی پیمانے سے اس کو ناپ نہیں سکتے، اتنی وسیع اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اور فرمایا کہ اعدت للمتقین، جس طرح آگ اور جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی، اسی طرح یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں اور ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوں۔ پھر ان متقیوں کی کچھ خصوصی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت تو ان متقیوں کی یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ ہے سود خوروں سے، کہ جو سود خور ہوتا ہے اور سود کھاتا ہے وہ تو دوسروں کا مال اپنی ملکیت میں لانے کی فکر میں رہتا ہے اور دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتا ہے، لیکن جو متقی لوگ ہیں وہ بجائے اس کے کہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنا جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں پر خرچ کریں، وہ غریبوں کی امداد کریں، خیرات کے اور نیکی کے کاموں میں اس کو صرف کریں۔ اور پھر فرمایا کہ فی السراء، وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، والضراء، اور بدحالی میں بھی۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جب آدمی خوشحال ہو اور اس کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے، بلکہ جب بدحالی کا وقت ہو اور بظاہر اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہو اس وقت بھی اس کے دل میں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کروں۔ لہذا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو بھی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ چاہے مقدار تھوڑی ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ اگر زیادہ خرچ نہیں کر سکتے تھوڑا کر دیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو کم مال رکھنے والے صحابہ کرام تھے بعض اوقات چند کھجوریں انہوں نے صدقہ کر دی، چند انگور صدقہ کر دیے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم ثواب کا سبب بنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مال کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس جذبے کو دیکھا جاتا ہے کہ جس جذبے سے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ اگر ایک آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے اور اس میں سے وہ 1 لاکھ دیتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو 100 روپے کا مالک ہے اور 1 روپیہ دیتا ہے، تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب کی حیثیت سے
برابر ہیں کہ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا. لہذا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی دولت مند ہو تبھی خرچ کرے، بلکہ اگر دولت مند ہو تب بھی کرے، اور اگر بدحالی میں ہے اور آمدنی کم ہے تب بھی کچھ خرچ کرے. اور بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ مقرر کر لیا کرتے تھے کہ اتنا حصہ میں ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا. آمدنی زیادہ ہوگی تو اس کے تناسب سے خرچ بھی زیادہ ہوگا، آمدنی کم ہوگی تو خرچ بھی اس کے تناسب سے کم ہوگا. مثلا بعض بزرگوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اپنے مال کی آمدنی کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کریں گے، بعض نے 20واں حصہ مقرر کر رکھا تھا، بعض نے 5واں حصہ مقرر کر رکھا. تو اس طرح اگر انسان جس حالت میں بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ کچھ نہ کچھ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں گا، تو وہ انشاءاللہ اس فہرست میں داخل ہوگا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. یہ بھی ایک اہم صفت ہے جو ایک متقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. وہ یہ کہ غصے کو وہ پی جائے، یعنی غصہ آنا تو بعض اوقات غیر اختیاری ہوتا ہے، بعض اوقات کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، اور خاص طور سے اگر انفاق کے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے سیاق میں اس کو دیکھا جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی ضرورت مند ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو اس پر غصہ آ جاتا ہے. تو اس حالت میں بھی انسان کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اگرچہ سیاق کے لحاظ سے اس کے کا مفہوم کوئی خصوصی کیفیت رکھتا ہو لیکن الفاظ عام ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آنا تو انسان کا غیر اختیاری ہوتا ہے، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا، یعنی اس غصے میں آ کر برا بھلا کسی کو کہہ دینا، گالی گلوچ کر لینا، یا کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا، یا کسی پر کوئی زیادتی کر دینا، یہ ہے اصل حرام کام. اس کا راستہ یہی ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے. غصہ آیا، غیر اختیاری طور پر آیا، لیکن اب اپنے اختیار سے اس غصے پر عمل کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ ہے مطلب الکاظمین الغیظ کا. اور ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان جو گھونٹ پیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب گھونٹ وہ ہے جو غصے کا گھونٹ پیے، یعنی غصہ آیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے آپ کو اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنے سے بچا لے. ایک مرتبہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے نوکر پر غصہ کر رہے ہیں اور غصے کے اندر ان کی حالت غیر معلوم ہوتی ہے. تو آپ نے ان کو دیکھ کر بس ایک جملہ فرمایا کہ ذرا یہ سوچ لو کہ اللہ اقدر علیک، کہ جتنی قدرت تمہیں اپنے اس نوکر پر یا اپنے اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے. تو اگر تم اس کے کسی غلط کام کے اوپر تم اس کے اوپر غصہ کر رہے ہو اور اس کو سزا دینا چاہتے ہو تو تم سے بھی تو بہت سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں عذاب دے، تمہیں سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا خوگر ہے، بکثرت معاف کر دیتا ہے. تو اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے ماتحتوں سے معافی کا معاملہ کرو اور اپنے غصے کو استعمال نہ کرو. چنانچہ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اگرچہ اس غلطی کا انتقام لینے یا بدلہ لینے کی شرعاً اجازت ہے. اگر ایک شخص نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اتنی ہی تکلیف آپ اس کو پہنچائیں تو یہ انتقام لینے کی حد تک آپ کے لیے شرعاً جائز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے درگزر کرے اور اس کو معاف کر دے تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نے
بدلہ لینے کے لیے، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو تکلیف پہنچا بھی دی تو مجھے کیا ملا؟ لیکن اگر میں نے معاف کر دیا اور درگزر سے کام لیا تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے درجات ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں، تو اس لیے معاف کر دینا کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کا بدلہ لے۔ اور اسی کو پر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر فرض کرو کہ ہم معاف نہ کرتے اور بدلہ لے لیتے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ ہمارے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اگر ہم نے معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دینے کے خوگر ہوں۔